اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر واجل. اللہ اکبر علی ما ہدانا. اللہ اکبر کبیرا اللہ اکبر کبیرا اللہ اکبر واجل. اللہ اکبر وللہ الحمد. ذوالحجہ کے یہ 10 دن بہترین دن ہیں اور ان میں ہمیں بہترین اعمال کی طرف رغبت کرنی چاہیے. بہترین اعمال قلوب کے اعمال بھی ہیں، یعنی دلوں کے اعمال بھی ہیں، زبان کے اعمال بھی ہیں اور جوارح کے اعمال بھی ہیں. ان بہترین اعمال میں عبادات بھی ہیں. ہم پر عبادت کیوں فرض کی گئی؟ اس لیے نہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کوئی اس کی ضرورت تھی، وہ سراسر ہمارے اپنے فائدے کے لیے، کیونکہ ہم انسان ہیں، کمزور ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں. اللہ کے حق میں بھی کوتاہی ہو جاتی ہے اور بندوں کے حق میں بھی کوتاہی ہوتی ہے. اس کوتاہی کی وجہ سے ہمارے دلوں پر ایک بوجھ آ جاتا ہے، ایک سٹریس کریٹ ہو جاتا ہے، دل پر ایک پریشانی سی چھا جاتی ہے. انسان اس بوجھ سے نکلنا چاہتا ہے، اس پریشانی سے نکلنا چاہتا ہے، اور اس سے نکلنے کا بہترین راستہ اور بہترین طریقہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رغبت کرنا ہے، اللہ کی عبادت کرنا ہے. یہ عبادات ہم پر ہمارے ہی فائدے کے لیے فرض کی گئی ہیں تاکہ ہماری کوتاہیوں کا ازالہ ہو سکے، ہماری کمیوں کو پورا کر سکے. حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ آدمی اپنے گھر میں، اپنے مال میں اور اپنے پڑوسی کے ساتھ، اپنے کولیگز کے ساتھ جو غلطیاں کرتا ہے، نماز، روزہ اور صدقہ اس کا کفارہ بن جاتے ہیں. یعنی انسان جب یہ عبادات ادا کرتا ہے تو اس کے یہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اس دنیا میں انسان تنہا نہیں رہ سکتا، اسے مختلف لوگوں کے درمیان رہنا پڑتا ہے، ان سے تعلقات رکھنے پڑتے ہیں، ان سے اس کے معاملات پیش آتے ہیں، اور یہ سب چیزیں انسان کے لیے آزمائش ہیں. یہ سارے رشتے، یہ محبتیں ایک امتحان ہے. اس آزمائش میں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان سے غلطی ہو جاتی ہے. کبھی وہ جان بوجھ کے کرتا ہے، نفس کی غلبے یا جہالت کی وجہ سے، اور کبھی اس سے انجانے میں یہ غلطیاں ہو جاتی ہیں. تو اسلامی عبادات ان کوتاہیوں کا ازالہ ہوتی ہیں، ان کوتاہیوں کو دھو دیتی ہیں. جس طرح انسان کے جسم پر میل لگ جائے تو غسل کرنے سے، وضو کرنے سے، ہاتھ منہ دھونے سے وہ میل کچیل اترتی ہے اور انسان کا جسم دوبارہ پاک صاف ہو جاتا ہے. اسی طرح انسان کی روح پر بھی جب کوئی دھبا لگتا ہے، اس پر بھی جب کوئی بوجھ آتا ہے، جب وہ کسی کے ساتھ کوئی سرکشی کر جاتا ہے یا کوئی اس کے ساتھ سرکشی کر جاتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کے اندر ایک بے چینی پیدا ہو جاتی ہے. پھر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف راغب ہوتا ہے، مسجد کی طرف جاتا ہے، وضو کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے،
اور وہ اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ میرے اندر غلطی ہے، اے رب تو مجھے معاف کر دے، تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کو معاف کر دیتا ہے. اور یہ عبادات انسان کے تزکیے کے علاوہ انسان کی روحانی نشو و نما میں اس کو فائدہ دیتی ہیں. یعنی انسان اسپرچولی گرو کرتا ہے، انسان پہلے سے بہتر انسان بنتا ہے. اسی طرح انسان جب روزہ رکھتا ہے تو بھوک پیاس کے تجربے سے گزرتا ہے. اس سے انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اللہ کی نعمتیں کتنی بڑی چیز ہیں. اور اگر وہ پہلے احسان فراموشی کرتا ہے تو روزہ رکھ کے انسان کو جب پیاس لگتی ہے تو پانی کی نعمت کی قدر ہوتی ہے، بھوک لگتی ہے تو کھانے کی نعمت کی قدر ہوتی ہے. اسی طرح جب انسان صدقہ اور زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو پھر اس کے اندر انسانی ہمدردی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، دوسروں کے دکھ درد اور تکلیف کا احساس انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے، اور وہ ایک فائدہ مند انسان بن کر زندگی بسر کرتا ہے. اور اگر وہ انسانوں کے حق میں کوئی کمی کر رہا تھا تو انسانوں کو مال دے کر ان کی ضروریات پوری کر کے ان کے حقوق ادا کرتا ہے. اس طرح اس کا رویہ بدلتا ہے، اور جب رویہ بدلتا ہے تو انسان ایک بہتر انسان بنتا ہے. اور ان میں سے بھی اگر آپ مزید تفصیل میں جائیں تو ہر عبادت جو ہے، ہر سٹیپ جو ہے، اس کے اندر مزید کئی سٹیپس ہیں. مثال کے طور پر نماز کے اندر آپ دیکھیں تو آپ مسلسل اپنی پوزیشنز بدلتے ہیں. کبھی آپ قیام کرتے ہیں، پھر آپ پوزیشن تبدیل کرتے ہیں تو آپ رکوع میں چلے جاتے ہیں، پھر آپ پوزیشن تبدیل کرتے ہیں تو آپ سجدے میں چلے جاتے ہیں، پھر آپ کی پوزیشن تبدیل ہوتی ہے تو آپ بیٹھ کر اتحیات پڑھ رہے ہوتے ہیں. اسی طرح صبح سے شام تک ہمارے دل کی بھی حالتیں بدلتی رہتی ہیں، ہماری کیفیات میں تبدیلی آتی ہے. زندگی کے جو مختلف حصے ہوتے ہیں، بچپن سے جوانی، جوانی سے بڑھاپے کی طرف، یہ بھی انسان کی حالتیں بدلتی ہیں. پھر انسان کی غفلت سے جب وہ علم کی طرف آتا ہے تو اس کی حالت بدل جاتی ہے. دل کی حالت تو ہر لمحہ ہی بدلتی رہتی ہے. تو عبادتوں میں بھی آپ دیکھیے کہ پھر روزے ہیں، کبھی گرمیوں کے روزے ہوتے ہیں اور کبھی سردیوں کے روزے ہوتے ہیں، کبھی دن لمبے ہوتے ہیں، کبھی چھوٹے ہوتے ہیں. کبھی انسان کے پاس مال ہوتا ہے اور وہ دینے والا ہوتا ہے، کبھی انسان محتاج ہو جاتا ہے اور وہ لینے والا بن جاتا ہے. ایک وقت ہوتا ہے وہ بچوں پر خرچ کرتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے بچے اس پہ خرچ کرنے لگتے ہیں. ایک وقت میں وہ بچوں کو سہارا دیتا ہے اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب بچے اس کے لیے سہارا بن جاتے ہیں. اسی طرح حج، تو اس میں بھی آپ دیکھیے کہ حج کسی ایک جگہ بیٹھ کر کرنے والی عبادت نہیں ہے. آپ گھر سے سفر کر کے وہاں تک جاتے ہیں، مکہ تک جاتے ہیں، پھر مکہ سے منا جاتے ہیں، منا سے عرفات جاتے ہیں، عرفات سے مزدلفہ آتے ہیں، مزدلفہ سے منا جاتے ہیں، اور پھر واپس مکہ آ کر طواف کرتے ہیں. آپ مسلسل اپنی حالت بدلتے چلے جاتے ہیں. قرآن مجید میں بھی آتا ہے لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ، کہ ہم تمہیں ایک حالت سے دوسری حالت میں بدلتے چلے جائیں گے. تو ہمیں ایک تو چینج کا عادی ہونا چاہیے، اور یہ تبدیلی جو آتی ہے حالات میں، ماحول میں، رویوں میں، ان سب چیزوں کو پازیٹیولی لینا چاہیے. ان سب سے کوپ کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم عبادات پر فوکس کریں، اور خاص طور پر اس عشرے کے اندر ان عبادات کو پوری روح سے ادا کرنے کی پریکٹس کریں، تاکہ جب ہم اس ٹریننگ پیریڈ سے، ان 10 دنوں سے گزرے تو ہم پہلے سے بہتر انسان بن چکے ہوں. ہمارا ٹارگٹ یہی ہونا چاہیے، ہمارا گول یہی ہونا چاہیے کہ اس 10 دن کے بعد ہم 10 دن سے پہلے سے بہتر انسان بنے. یعنی ہمارے عبادت میں، رویوں میں، ذکر میں، صدقہ خیرات میں، انسانی ہمدردی میں بہتر تبدیلی آئے. تو ہم بہترین عبادات کے بارے میں پڑھ رہے تھے. کل ہم نے نماز کے بارے میں پڑھا، آج ہم زکوٰۃ کے بارے میں پڑھیں گے. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو احادیث آتی ہیں اس سلسلے کی. زر بن حبیش کہتے ہیں کہ ابن مسعود کے پاس ایک لڑکا قرآن پڑھ رہا تھا. ابن مسعود قرآن کے معلم تھے، اور ان کے پاس ان کے ساتھی بیٹھے تھے. تو ایک شخص آیا، اس کو حضرمہ کہا جاتا تھا. اس نے کہا ابو عبد الرحمن، اسلام کے کون سے درجات افضل ہیں، یعنی افضل ترین کام کیا ہیں؟ انہوں نے کہا نماز. انہوں نے کہا پھر؟ انہوں نے کہا زکوٰۃ. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نماز کے بعد عبادات میں زکوٰۃ کا بہت اہم مقام ہے. اسی لیے قرآن مجید میں متعدد بار نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر آتا ہے. اسی طرح افضل عبادات میں روزہ بھی ہے. ابو امامہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا اپنے اوپر روزے کو لازم کر لو، کیونکہ روزے جیسا کوئی عمل نہیں. روزہ خیر کا دروازہ ہے.
معاذ بن جبل کہتے ہیں میں ایک سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا. آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں بھلائی کے دروازے یعنی ان کے راستے نہ بتاؤں؟ روزہ ڈھال ہے، صدقہ گناہ کو ایسے بجھا دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھاتا ہے. بہترین روزہ داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے جو ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کرتے تھے. اسی طرح زمان کے اعتبار سے رمضان کے بعد محرم کے روزے سب سے بہترین روزے ہیں. اب نیکسٹ منتھ محرم کا بھی آ رہا ہے، پھر ایک کے بعد ایک موقع مل رہا ہے نیکی کے کام کرنے کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والے روزے اللہ کے مہینے محرم کے ہیں. اسی طرح حج جو ہے وہ بہترین عمل ہے اور حج مبرور. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے افضل عمل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ پر ایمان لانا، جہاد فی سبیل اللہ اور حج مبرور. اور سب سے افضل حج وہ ہے جس میں لبیک پکارا جائے اور خون بہایا جائے یعنی قربانی کی جائے. اسی طرح اللہ کے راستے میں نکلنا ایک بہترین عمل ہے. پھر ظالم بادشاہ یا ظالم حاکم کے سامنے انصاف کی بات کرنا بہترین جہاد ہے. پھر اسی طرح بہترین شہیدوں کے بارے میں ہماری رہنمائی کی گئی اور بہترین جہاد نفس اور خواہش کے خلاف جہاد کرنا ہے. پھر بہترین ہجرت کے بارے میں بتایا گیا کہ تم رب عز و جل کو جو چیز ناپسند ہے اسے چھوڑ دو. تو یہ ہیں چند بہترین عبادات جن کا ذکر ہمیں قرآن و سنت میں ملتا ہے. تو سب سے پہلے ہم کچھ بات زکوٰۃ کے بارے میں کریں گے. ارشاد باری تعالیٰ ہے ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے منہ مشرق اور مغرب کی طرف پھیرو، لیکن اصل نیکی اس کی ہے جو اللہ اور یوم آخرت اور فرشتوں اور کتاب اور نبیوں پر ایمان لائے اور اس کی محبت کے باوجود یعنی مال کی محبت کے باوجود مال خرچ کرے رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور مانگنے والوں کو، اور گردنیں چھڑانے میں، اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے. اور نیکی ان کی ہے جو اپنا عہد پورا کرنے والے ہیں جب وہ عہد کریں، اور خصوصاً تنگ دستی اور تکلیف اور لڑائی کے وقت صبر کرنے والے ہیں. یہی لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا اور یہی بچنے والے ہیں. اسی طرح سورۃ البینہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. اور انہیں اس کے سوا حکم نہیں دیا گیا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اس حال میں کہ اس کے لیے دین کو خالص کرنے والے ایک طرف ہونے والے ہوں یعنی یکسو ہوں، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں. یہی مضبوط ملت کا دین ہے، یعنی دین کی بنیادیں ہیں، اصل ہے. اگر نماز اور زکوٰۃ نہیں تو ایسے شخص کا دین نہیں. زکوٰۃ کیا ہے؟ زکوٰۃ وہ متعین فکسڈ رقم ہے جو مالدار انسان اپنے مال میں سے سال کے آخر میں اللہ کے راستے میں نکالتا ہے اللہ کی خاطر، اور اس طرح وہ اپنے مال کو پاک کرتا ہے.
اور اس حصے کو جب وہ اللہ کی خاطر لوگوں کو دیتا ہے تو وہ اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ وہ دراصل اس نعمت کا شکر ادا کر رہا ہے جو اللہ نے اسے مالدار بنا کر اس پر کی. یہ شکر ادا کرنے کا بھی ایک ذریعہ ہے، اور اس بات کا اقرار بھی کہ اصل دینے والا تو اللہ ہے. جب اس نے دیا ہے تو اس کے کہنے پر، اس کے بتائے ہوئے راستے پر خرچ کرنا بھی میرے لیے لازم ہے. تو زکوٰۃ میں جن کے پاس ہوتا ہے وہ ان کو مال دیتے ہیں جن کے پاس نہیں ہوتا. اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ مال سوسائٹی کے اندر گردش کرتا رہے، بالکل ایسے ہی جس سے جسم میں خون گردش کرتا رہے تو انسان صحت مند رہتا ہے، اور اگر خون کسی جگہ پر جم جائے یا سرکولیشن رک جائے تو وہ انسان کی موت کا باعث بھی ہو سکتا ہے. اسی طرح ایک زندہ سوسائٹی، ایک بہترین معاشرہ وہ ہوتا ہے جس کے اندر مال گردش کرتا رہے اور سب طبقات تک اس کا فائدہ پہنچتا رہے. جو کمانے والے ہیں، جن کو اللہ نے بہت دیا ہے، وہ ان کی طرف لوٹا لے جائیں جن کے پاس نہیں ہے، تاکہ وہ بھی خوشحال زندگی بسر کر سکے. تو اس طرح زکوٰۃ کا تعلق عبادت سے تو ہے ہی، اخلاقیات سے بھی ہے، انسانی ہمدردی اور خیر خواہی سے بھی ہے. اس سے انسان کے اندر سے بخل کے جذبات نکلتے. زکوٰۃ پاک کرتی ہے، یعنی انسان کے نفس کو خرابیوں سے، خود غرضی سے، سیلفشنس سے نکالتی ہے. انسان کے اندر سخاوت کے جذبات پیدا کرتی ہے، اس کے اندر انسان دوستی کی روح پیدا کرتی ہے. اور اسی طرح دوسرے اینڈ پر جو ریسیپینٹ ہوتے ہیں، جو لینے والے ہوتے ہیں، ان کے دل میں بھی دینے والوں کے لیے ایک محبت پیدا ہوتی ہے، اور اس طرح آپس کی نفرتیں بھی ختم ہوتی ہیں. دوسروں کے مال کو دیکھ کر عموماً جو حسد کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، زکوٰۃ اور صدقات کی ادائیگی سے وہ حسد ختم ہوتا ہے، اور اس کے برعکس محبت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں کہ یہ اپنے لیے تو کماتے ہیں اور خرچ کرتے ہیں، ہمیں بھی دیتے ہیں. اور زکوٰۃ چونکہ اللہ کے لیے دی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کی ہے، اس لیے اسے ایک عبادت بھی کہا گیا ہے، اور ایک بہترین عبادت. یہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پہنچتی، اللہ کے بندوں کو اس سے فائدہ پہنچتا ہے، لیکن چونکہ اللہ کے لیے دی جاتی ہے اس لیے یہ زکوٰۃ انسان کو اللہ سے بھی جوڑ دیتی ہے، اللہ کا قرب عطا کرتی ہے، اللہ سے اس کو اجر ملتا ہے. اور قیامت کے دن ایسے لوگ اللہ کے چہرے کا دیدار کرنے کے قابل ہوں گے جو اللہ کی محبت میں مال خرچ کرتے ہیں. تو یہ عبادت بھی ہے اور خدمت بھی ہے. تو بہترین عبادت کیا ہے زکوٰۃ کے سلسلے میں؟ جو عبداللہ بن مسعود نے ایک سوال کرنے والے کو بتایا کہ اسلام کی جو بہترین، یعنی کہ جو ہائی لائٹس ہیں اسلام کے، ان میں نماز ہے، زکوٰۃ ہے. یعنی اگر کسی سوسائٹی کے اندر سب لوگ نماز پڑھتے ہیں اور سب لوگ زکوٰۃ دینے والے ہیں تو آپ سوچئے کہ وہاں کتنا امن و امان ہوگا، وہاں کتنی انسانی ہمدردی اور خیر خواہی ہوگی. اور قرآن مجید میں اسی لیے ہم دیکھتے کہ بار بار نماز اور زکوٰۃ کا ذکر اکٹھا آتا ہے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت پانے کا بھی ذریعہ ہے اور اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہے. اور مال دیے جانے کا مقصد کیا ہے؟ کہ انسان کے اندر سے لالچ اور خود غرضی ختم ہو، انسان کا نفس پاک ہو، انسان اللہ کا شکر ادا کرے، اور پھر مال کا شر اور وبال بھی دور ہو. ہر نعمت کے ساتھ اس کے منفی آسپیکٹس بھی ہوتے ہیں، اسی لیے ہر نعمت امتحان ہوتی ہے. انسان کے پاس جب مال آتا ہے تو مال کا شر بھی ساتھ آتا ہے، جیسے پھول کے ساتھ کانٹا آتا ہے تو ایسے ہی مال کے ساتھ اس کا شر بھی آتا ہے. تو جب انسان اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکال دیتا ہے تو اس مال کا شر ختم ہو جاتا ہے. یعنی اگر اس میں کوئی حرام کی چیز شامل ہو گئی، مشکوک آمدنی شامل ہو گئی، یا کوئی اور ایسی چیز آ گئی کہ جو نہیں ہونی چاہیے تھی اس میں، تو جب انسان اس میں سے کچھ حصہ نکال دیتا ہے تو اس غلط چیز کی وجہ سے انسان پہ جو مصیبت آنے والی ہوتی ہے وہ بھی ٹل جاتی ہے. یعنی انسان سے وبال دور ہو جاتا ہے، شر دور ہو جاتا ہے. جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک شخص نے کہا، اللہ کے رسول، اگر کوئی شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دے تو یہ کیسا ہے؟ آپ نے فرمایا، جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کی بس اس سے اس کے مال کی برائی جاتی رہی، اس کا شر جاتا رہا. پھر اسی طرح جو خوش دلی سے زکوٰۃ دے، یعنی بوجھ سمجھ کر نہ دے بلکہ خوش دلی سے زکوٰۃ ادا کرے، ایسے شخص کے لیے جنت کا وعدہ ہے. یعنی
انسان کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے مجھے دینے والا بنایا ہے. چونکہ میں ہر سال اپنی زکوٰۃ جو ہے وہ ذی الحجہ میں نکالتی. اتفاق کی بات ہے، یعنی پلانڈ نہیں تھا. شادی کے بعد جب مجھے گولڈ ملا تو پہلی دفعہ مجھے ذی الحجہ میں اس کا ادا کرنا تھا زکوٰۃ. اس وقت مجھے ذی الحجہ کے اتنے فوائد بھی نہیں پتہ تھے جتنے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے فضل سے اب سکھائے ہیں. تو وہ ذی الحجہ میں ہی ہر سال ادا ہوتی رہی. تو اب تو خیر نیت کے ساتھ ادا ہوتی ہے، پہلے تو بغیر نیت کے بس فرض سمجھ کے ادا ہوتی رہی. تو میں دعا کر رہی تھی، یا رب العالمین ایسی جگہ زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق دے بس تو راضی ہو جائے، یعنی کہ بہترین جگہ ہو. آپ یقین کریں کہ ایسے ہی کہیں سے کسی رشتے دار کا میسج آ گیا جو انتہائی ضرورت مند، انتہائی ضرورت. اور آپ یقین کریں کہ جو میں میسج سن رہی تھی اور میں آنسو بہتے چلے جا رہے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس طرح دعائیں سنتا ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ دعائیں سنتا ہے. کیونکہ پہلا حق رشتے داروں کا ہوتا ہے، اور اس میں اگر رشتے داروں کو کوئی چیز جاتی ہے تو صلہ رحمی بھی ہو جاتی ہے. اور وہ شدید شدید ضرورت مند تھے اور مجھے خبر ہی نہیں تھی، کیونکہ دور بیٹھ کے بعض اوقات یہ نہیں پتا چلتا کہ کس کو بزنس میں کتنا لاس ہو گیا، کون اوپر سے وہ نیچے چلا گیا، کون کس بیماری میں مبتلا ہو گیا. بعض اوقات لوگ اپنی تکلیفیں، اور خاص طور پر جو ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا ایک اچھا وقت بھی گزرا ہوتا ہے، وہ اپنی حاجتیں ہر ایک سے ہاتھ پھیلا پھیلا کے پیش نہیں کر رہے ہوتے. لیکن کسی کے دل میں اللہ تعالیٰ آپ کا خیال ڈال دے تو وہ اللہ کا آپ پر احسان ہے، اور اس بندے کا بھی آپ پر احسان ہے کہ اس نے آپ کو نیکی کرنے کا موقع عطا کیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ ہم سب پر بہت بڑی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں نعمتیں دی، پھر نعمتوں کو خرچ کرنے کا طریقہ بتایا، بہترین وقت بتایا، بہترین اماؤنٹ بتائی، اور اس کے بدلے میں دل اور روح کو سکون بھی عطا کیا. یعنی ایک تو ریوارڈ آخرت کے لیے ہے ہی، لیکن جو انسٹنٹ ریوارڈ انسان کو ملتا ہے کہ اس کے دل کے بوجھ اتر جاتے ہیں، اس کی روح تک سیراب ہو جاتی ہے. کسی چیز سے آپ خرید نہیں سکتے. یہ چیز آپ کو ڈھیروں مال بھی مل جائے تو یہ خوشی آپ کو نہیں مل سکتی. جو حقیقی ضرورت مند کو کوئی چیز دے کر آپ کو خوشی نصیب ہوتی ہے. پھر اسی طرح زکوٰۃ جو ہے وہ ان کاموں میں سے ایک ہے جو جنت کے 8 دروازوں سے داخل ہونے کا ذریعہ ہے. یعنی جو شخص نماز قائم کرے، اللہ کی عبادت اس طرح کرے، کسی کو شریک نہ کرے، زکوٰۃ دے، بات سنے اور مانے، تو مسند احمد کی روایت کے مطابق اللہ تعالیٰ اسے جنت کے 8 دروازوں سے داخل ہونے کا اختیار دے گا. پھر یہ ہے کہ جو زکوٰۃ نہ دے اس کے کانسیکوینسز بھی ہیں. زکوٰۃ نہ دینے سے بارش روک لی جاتی ہے، جس زیور سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی وہ آگ میں لے جانے کا باعث ہے. زکوٰۃ نہ دینے والوں کے لیے گنجے سانپ کو مسلط کیا جائے گا قیامت کے دن. تو اس لیے ہمیں نمبر 1 خوشی خوشی ادا کرنی چاہیے، پوری کیلکولیشن کے ساتھ ادا کرنی چاہیے. یہ نہیں کہ انسان کہ وہ میں سارا سال کچھ نہ کچھ دیتی رہتی ہوں نا تو وہ ہو جائے گی. نہیں، ایسے زکوٰۃ نہیں ہوتی. آپ دیکھیے کہ سال کے شروع ہونے سے آخر تک اس وقت اس ڈیٹ پہ آپ کے پاس کیا موجود ہے. آج کے دن جیب کی ایک کوائن بھی اگر ہے تو اس کو بھی انکلوڈ کریں آپ، ہر چیز کو. ویسے تو یہ کہ اگر آپ ویسے ہی لکھ کے رکھ دیں سارا کچھ اور ہر چیز کی کیلکولیشن پہلے سے ہی ہو، اور پھر اس وقت کیا ہے آپ کے پاس وہ ایڈ کر لیں اور زکوٰۃ کیلکولیٹ کر لیں تو دیر بھی نہیں لگتی. ورنہ بعض اوقات صرف اسی بھی سستی ہو جاتی ہے کہ کون چیک کرے کہاں کیا رکھا ہوا ہے، کہ کتنا اس کا وزن ہے کیا نہیں. کبھی بھی کوئی چیز آپ گولڈ کی خریدیں گے، خواتین کے پرسپیکٹو سے بات کر رہی ہوں، تو ساتھ ہی اس کا جو ویٹ ہے وہ فوراً نوٹ کر لیں تاکہ پھر اس وقت آپ کو بہت مشکل نہ ہو. اور اگر نہیں آپ کے پاس کوئی چیز ویٹ کرنے کی آپ کو پتہ ہی نہیں ہے تو پھر ایک دفعہ آپ کر کے ان سب چیزوں کو اپنے پاس ریکارڈ میں لکھ رکھیں تاکہ ہر دفعہ ہر سال دوبارہ آپ کو اس کو ویٹ نہیں کرانا پڑے اور آپ کو بھی پھر دینے کے لیے ویٹ نہ کرنا پڑے تاکہ تاخیر سے ادا نہ ہو. پھر اس کے بعد بہترین روزہ، یعنی روزہ جو ایک بہترین عبادت ہے. روزہ بھی زکوٰۃ کی طرح اینول عبادت ہے. ہر سال رمضان میں ہم ایک پورے مہینے تک روزے رکھتے ہیں اور اس میں اللہ کے حکم سے سحری سے لے کر مغرب تک، سورج غروب ہونے تک ہم کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں اور اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ عبادت میں، ذکر میں، قرآن کی تلاوت میں مشغول کر لیتے ہیں. اور اس طرح انسان کی روحانیت ترقی کرتی ہے. یعنی رمضان کا پیریڈ بھی ایک پورا ٹریننگ کا پیریڈ ہوتا ہے اور اس طرح انسان ایک بہترین زندگی، ایک بیلنسڈ لائف گزارتا ہے جو مادیت اور روحانیت کے درمیان ہوتی ہے.
روزہ بھی انسان کے اندر شکر کے جذبات پیدا کرتا ہے. جب انسان کھانے پینے سے محروم ہو کر کھانے پینے کی طرف آتا ہے تو یہ چیز انسان کے اندر شکر کا احساس بڑھا دیتی ہے. پھر اسی طرح انسان کو اخلاقی طور پر ڈسپلن بھی کرتا ہے روزہ، کیونکہ روزے کی حالت میں صرف کھانے پینے سے نہیں رکنا ہوتا بلکہ کچھ اور چیزوں پر بھی روک لگتی ہے. اور اس طرح انسان کو تربیت دی جاتی ہے کہ تم ایک پابند زندگی گزارو، ڈسپلن میں رہو، نہ کہ جب جو جی چاہے کرنا شروع کر دو. اور پھر یہ اسپیڈ بریکر بھی ہے کہ ہم ایک پوری دوڑ میں لگے جا رہے ہوتے ہیں دنیا کی، اور پھر اس کو روک کر اپنی نیند میں کمی کرتے ہیں، کھانے پینے میں کمی کرتے ہیں، دیگر خواہشات میں کمی کرتے ہیں، اور اس طرح ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بھی قریب ہوتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ اس مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ سخاوت کیا کرتے تھے، تو ہمیں بھی آپ کی سنت کے مطابق اسی کے ساتھ ایک خوشی اور محبت ہوتی ہے. اور پھر قرآن کی تلاوت کثرت سے کی جاتی ہے، تو یہ پورا ایک تربیتی کورس بن جاتا ہے رمضان کا مہینہ. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے فرمایا اپنے اوپر روزے کو لازم کر لو، کیونکہ روزے جیسا کوئی عمل نہیں. مسند احمد کی ایک بڑی خوبصورت روایت ہے. ابو امامہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر ترتیب دیا جس میں میں بھی تھا. میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حق میں شہادت کی دعا کر دیجیے کہ میں اس جنگ میں شہید ہو جاؤں. آپ نے فرمایا اے اللہ سلامت رکھ اور مال غنیمت عطا کر. یعنی اس کی خواہش کچھ اور تھی، آپ نے کچھ اور دعا دی. وہ کہتے ہیں چنانچہ ہم مال غنیمت کے ساتھ صحیح سالم واپس آ گئے. دوبارہ ایک اور لشکر ترتیب دیا گیا، میں پھر حاضر ہوا، پھر یہی ریکویسٹ کی میری شہادت کی دعا کرے. آپ نے پھر وہی دعا دی. تیسری دفعہ پھر موقع آیا، پھر میں نے یہی عرض کیا یا رسول اللہ میں اس سے پہلے بھی 2 مرتبہ آپ کے پاس آ چکا ہوں، اب تو آپ میرے لیے شہادت کی دعا کر دیجیے. آپ نے پھر سلامتی اور مال غنیمت کی دعا کی اور ہم صحیح سلامت مال غنیمت کے ساتھ واپس آ گئے. اس کے بعد میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ مجھے پھر کوئی ایسا عمل بتا دیجیے کہ جس سے یعنی مجھے جنت حاصل ہو جائے، کیونکہ شہید ہونے کا بھی مقصد کیا تھا کہ جنت میں پہنچوں. تو آپ نے فرمایا اپنے اوپر روزے کو لازم کر لو، اپنے اوپر روزے کو لازم کر لو، کیونکہ اس جیسا کوئی عمل نہیں. صحابہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد ابو امامہ الباہلی، اکثر نام سنتے ہیں آپ حدیثوں میں ان کو ان کی بیوی ان کے خادم کو روزے کی حالت میں ہی دیکھا گیا. یعنی پوری فیملی بس پھر روزے سے ہی رہتی تھی. اگر کبھی دن کے وقت ان کے گھر سے دھواں اٹھتا تو لوگ یہی سمجھتے آج ان کے گھر کوئی مہمان آئے ہیں، کیونکہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت کو ایسے پکڑا کہ پھر چھوڑا نہیں. امامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک عرصے تک میں اس پر عمل کرتا رہا جب تک اللہ کو منظور تھا. پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھے روزہ رکھنے کا حکم دیا تھا، امید ہے کہ اللہ نے ہمیں اس کی برکتیں عطا فرمائی ہیں، اب مجھے کوئی اور عمل بتا دیجیے، یعنی مزید کرنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا اس بات پر یقین رکھو کہ اگر تم اللہ کے لیے ایک سجدہ کرو گے تو اللہ اس کی وجہ سے تمہارا ایک درجہ بلند کر دے گا اور ایک گناہ معاف کر دے گا. یعنی اب نوافل کی کثرت کرو. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شہید ہونا اچھی بات ہے، لیکن زندگی کے ساتھ زندہ رہ کر نیک اعمال کی کثرت کرنا وہ بھی بہت افضل ہے. آپ کو وہ حدیث یاد ہوگی کہ 2 بھائی تھے، دونوں کٹھے مسلمان ہوئے تھے، ایک شہید ہو گیا اور دوسرا 1 سال بعد فوت ہوا. تو خواب میں دیکھا گیا کہ جو 1 سال بعد فوت ہوا ہے وہ جنت میں زیادہ اوپر ہے. تو لوگوں کو بڑی حیرانی ہوئی. تو آپ نے فرمایا کیا اس نے 1 سال کی نمازیں نہیں پڑھی، 1 سال کے روزے نہیں رکھے؟ تو یہ زندگی بڑی قیمتی ہے، اور اس میں اگر اللہ آپ کو لمبی عمر دیتا ہے تو پھر ضروری ہے کہ ہم اس کو اللہ کی عبادت کے لیے بھی وقف کریں، یعنی ایسے کاموں کا شوق رکھیں، یعنی ضرور وقت نکالیں. اب دیکھیے جیسے باقی سارے کاموں کے لیے ہم نے وقت نکالنا ہوتا ہے نا، ایسے ہی عبادت کے لیے بھی وقت نکالنا ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ اگر آپ کو صحت دے، ہمت دے، طاقت دے تو بہترین عبادات کی عادت ڈالتے ہوئے ان کا اہتمام کرتے رہیں. تو اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ صحابہ خیر کی بہت رغبت رکھتے تھے، شوق تھا ان کو کہ نیکی کے کاموں کا پتہ چلے اور وہ کرتے چلے جائیں. اور پھر یہ ہے کہ نصیحت پہ عمل بھی کرتے تھے. اچھا عام طور پر لوگ ہم سے آ کے پوچھتے ہیں کہ اچھا کوئی اچھا سا ذکر بتا دے، کوئی اچھا سا کام بتا دیتے ہیں، پھر اس کے بعد وہیں کھڑے ہوتے ہیں، وہ اس پہ عمل ہی نہیں کرتے. پھر دوبارہ پھر آ جاتے ہیں اچھا کچھ بتا دے، جو پہلے بتایا تو اس کا کیا ہوا. تو صرف پوچھتے ہی نہیں رہنا چاہیے بلکہ کچھ کرنا بھی چاہیے.
پھر اسی طرح یہ ہے کہ جو بتانے والا ہو اس کو فرائض کی تلقین کے بعد نوافل کا بھی شوق دلانا چاہیے، کیونکہ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفلی روزے کی طرف توجہ دلائی، کیونکہ رمضان کے روزے تو سبھی رکھتے ہیں، اور نفلی روزوں میں فضیلت والے روزے جو ہیں، پیر اور جمعرات کا روزہ ہے، مہینے کے 3 دن کے روزے ہیں، عرفہ کا روزہ ہے، عاشورہ کا روزہ ہے، عشرہ ذی الحجہ کے 9 دنوں کے روزے بھی مستحب ہیں. اور یہ جس حدیث میں ہے نا، لا مثل لہ، اس کی تو کوئی مثال ہی نہیں، اس جیسی تو کوئی چیز ہی نہیں، یعنی درجات کی بلندی اور گناہوں کو مٹانے میں اس سے زیادہ کوئی فائدے کی چیز نہیں. اسی طرح خواہش نفس کو چھوڑنے اور نفس امارہ کو برائی سے روکنے میں اس جیسا کوئی عمل نہیں. پھر شیطان کو دور کرنے میں اس جیسا کوئی عمل نہیں. تزکیہ نفس کے لیے اس جیسا کوئی عمل نہیں، اور انسان کو مزید نیکیوں کی طرف دوڑانے کے لیے اس جیسا کوئی عمل نہیں. کیونکہ سیلف ڈسپلن جس کے اندر آ جاتا ہے، اپنے نفس کو کنٹرول کرنا آ جاتا ہے، تو پھر اس کے لیے اور کیا چاہیے. تو یاد رکھیے، روزہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پسندیدہ عبادت ہے، اور اس کا اجر اللہ نے اپنے ذمے لیا ہوا ہے، بتایا نہیں ہے. اور روزے کی حالت میں اگر کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کا اختتام جنت پر ہوگا. روزہ قبر میں بھی مومن کی حفاظت کرتا ہے. جب قبر میں اس کو لٹایا جاتا ہے تو نماز اس کے سرہانے آ جاتی ہے، روزہ دائیں جانب آ جاتا ہے، زکوٰۃ بائیں طرف آ جاتی ہے، باقی نیک کام پاؤں کی طرف آ جاتے، اور یہ شخص قبر کے اندر بھی پروٹیکٹڈ ہوتا ہے. پھر اسی طرح قیامت کے دن بھی روزہ سفارش کرے گا کہ میں نے اس کو کھانے پینے سے روکے رکھا، اللہ تعالیٰ تو اس کے حق میں میری سفارش قبول فرمائے، نہیں تو اس کو بخش دے. روزے داروں کے لیے جنت میں مخصوص دروازہ ہے. روزہ جہنم کی آگ کو 70 برس دور کرنے والا عمل ہے، اور بندے اور جہنم کے درمیان ایک خندق بن جاتا ہے. پھر اسی طرح ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا ادلک علی ابواب الخیر الصوم جنہ، کیا میں تمہیں بھلائی کے دروازے یا راستے نہ بتاؤں؟ روزہ ڈھال ہے. یعنی آپ نے نیکی کا جو رستہ بتایا اس میں سے روزہ بتایا، جو انسان کو جہنم کی آگ سے ڈھال بن کے بچانے والا ہے، اور دنیا میں گناہوں سے بچانے والا ہے، اور انسان کی خواہش نفس کو پابند کرنے کا بہترین ذریعہ ہے. اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ روزہ ڈھال ہے، اور مومن کے قلعوں میں سے ایک مضبوط قلعہ ہے، یعنی جس میں انسان پروٹیکٹڈ ہوتا ہے. اور بہترین روزہ داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے، جو ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن چھوڑ دیتے تھے. اور ہمیشہ روزہ رکھنے کی تلقین نہیں کی گئی کہ انسان کبھی چھوڑے ہی نہیں، کیونکہ انسانوں کا بھی حق ہوتا ہے، گھر والوں کا بھی حق ہوتا ہے، اور انسان کو باقی کاموں کے لیے بھی قوت چاہیے ہوتی ہے. تو ہر انسان اپنی صحت اور حالات کے مطابق نیکی کے کام کرتا رہے. اور یہ بھی یاد رکھیں ہم کہ رمضان کے بعد بہترین روزے، کیونکہ ہم بہترین اعمال کی بات کریں نا، تو بہترین اعمال رمضان کے بعد روزوں میں محرم کے مہینے کے روزے ہیں، تو اس کی بھی کچھ پلاننگ کر لیجیے. اور پھر یہ ہے کہ محرم کا مہینہ جو ہے وہ اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے، اور حرمت والے مہینوں میں سے آخری مہینہ ہے. اور محرم کے پہلے 10 دن جو ہے وہ بھی فضیلت والے دن ہے. بعض نے ولیال عشر سے مراد عشرہ محرم بھی لیا ہے. اور سلف صالحین جو تھے 3 عشروں کی تعظیم کرتے تھے، رمضان کے آخری عشرے کی، ذو الحجہ کے پہلے عشرے کی، اور محرم کے پہلے عشرے کی. اور عاشورہ کا روزہ جو ہے وہ پچھلے سال کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کے روزے کو پسند کرتے تھے، اور اہل و عیال اور ماتحت لوگوں کو بھی اس دن کا روزہ رکھنے کو کہتے. اور آپ نے یہود و نصارہ کی مخالفت کرتے ہوئے 9ویں اور 10ویں کا روزہ رکھنے کی بات بھی کی تھی. روزے کے بعد جو بہترین عبادت ہے عبادات میں سے وہ حج ہے. حج جو ہے یہ استطاعت کرنے والے شخص پر زندگی میں ایک بار فرض ہے، اور جس کے پاس ہمت سکت نہ ہو مالی یا جسمانی اعتبار سے تو اس پر حج فرض نہیں ہے. حج میں انسان اپنے وطن سے نکلتا ہے، مکہ میں جاتا ہے، طواف کرتا ہے، صفا مروہ کے درمیان سعی کرتا ہے، عرفات میں قیام کرتا ہے، جمرات پہ پتھر مارتا ہے، قربانی کرتا ہے، اور اس طرح کے دیگر ریچول جو ہے وہ حج کے موقع پر ادا کیے جاتے ہیں. اور یہ سارے ریچول دراصل اللہ کے حکم کے مطابق کام کرنا ہے. جب میں فرسٹ ٹائم حج پر گئی تھی تو میں ان سارے ریچولز کو ادا کرتے ہوئے ایک ہی بات کرتی جاتی تھی اپنے آپ سے، کیوں اتنا پیسہ خرچ کر کے سب لوگ یہاں پہنچے ہیں اور یہ کیا کر رہے ہیں، یہاں منا میں کیوں لیٹے ہوئے ہیں، کیوں رات آ کے یہاں بسر کر رہے ہیں، یہ عرفات کی دھوپ کیوں برداشت کر رہے ہیں،
یہ مزدلفہ میں کیوں لیٹے ہوئے ہیں, یہ پتھر کیوں مار رہے ہیں, یہ سب کیا ہے, یہ کیوں ہے. اور ایک وقت لگا مجھے ان کی حکمتیں سمجھنے کا, کیونکہ اٹس مائنڈ بلوئنگ. یعنی جب آپ وہاں جاتے ہیں فرسٹ ٹائم خاص طور پر, اور میرا وہ پہلا ہی موقع تھا وہاں جانے کا, تو بہت اوور ویلمنگ ہو گیا تھا. تو یہ ہے کہ اصل بات ہے اطاعت. گھر سے نکلو, نکل پڑے, طواف کرو, چکر لگا. کیوں چکر لگائے جا رہے ایک کمرے کے؟ اللہ نے کہا ہے اس لیے لگا رہے ہیں, وہ اس اطاعت پر اجر دے گا. صفا مروا کے بیچ میں کیوں دوڑو؟ ہاں ہم کہہ سکتے ہیں حضرت ہاجرہ دوڑی تھی, ٹھیک ہے اچھی بات ہے, وہ تو ایک ضرورت کے لیے دوڑی, ہم کیوں دوڑ رہے ہیں؟ ہاں ہماری بھی ضرورتیں, ہماری بھی بہت سی دعائیں ہیں جو اس بھاگ دوڑ میں ہم کرتے رہتے ہیں. پھر اسی طرح باقی ریچول جو ہے, یہ سب دراصل اس بات کا اظہار ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ جو پسند کریں گے, جو کہیں گے, جہاں جانے کے لیے کہیں گے, جس وقت جانے کے لیے کہیں گے, ہم جس بھی حال میں ہوں گے ہم وہاں پہنچیں گے, اور ہم وہ کریں گے جو آپ نے ہمیں بتایا. اور اس کے بدلہ کیا ہے؟ جنت. سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ. اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دو, وہ تیرے پاس پیدل اور ہر لاغر سواری پر آئیں گے, جو ہر دور دراز راستے سے آئیں گے, تاکہ وہ اپنے بہت سے فائدوں میں حاضر ہوں, اور چند معلوم دنوں میں ان پالتو چوپاؤں پر اللہ کا نام ذکر کریں جو اس نے انہیں دیے ہیں. سو ان میں سے خود بھی کھاؤ اور تنگ دست محتاج کو کھلاؤ. پھر وہ اپنا میل کچیل دور کریں اور اپنی نظر پوری کریں, اور اس قدیم گھر کا خوب طواف کریں. وَلْيَطَّوَّفُوا, اور یہ اور جو کوئی اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرے تو وہ اس کے لیے اس کے رب کے ہاں بہتر ہے. اور تمہارے لیے مویشی حلال کر دیے گئے ہیں سوائے ان کے جو تمہیں پڑھ کے سنائے جاتے ہیں, پس بتوں کی گندگی سے بچو اور جھوٹی بات سے بچو. یہ ہے حج کا پیغام. تو حج میں جتنے بھی مناسک ہیں یہ دراصل اللہ کے حکم سے ہم ادا کرتے ہیں, اور ان کا ذکر قرآن مجید میں بھی کیا گیا ہے اور احادیث میں بھی ان کی تفصیلات بتائی گئی ہیں. اور ان کو ادا کر کے ایک طرح سے بندہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتا ہے. حج ابراہیم علیہ السلام کی سنت بھی ہے. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. جب اس کے رب نے اس سے کہا کہ اپنا آپ میرے حوالے کر دو, تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنا آپ رب العالمین کے حوالے کر دیا. تو حج میں انسان چاہے احرام کا پہننا ہو, تلبیہ کا پکارنا ہو, پراگندہ بال ہو, خستہ حال ہو, وہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے اور اللہ کی بھرپور اطاعت کرتا چلا جاتا ہے. اور پھر قربانی کر کے وہ یہ بتاتا ہے کہ میں اگر اس جانور کو اللہ کے راستے میں قربان کر رہا ہوں تو وقت آنے پر اپنی جان کی بھی قربانی دے سکتا ہوں. اور پھر یہ کہ حج ان تاریخی یادگاروں کو دیکھنے کا بھی ایک موقع ہے جو عام طور پر مسلمان اپنے ملک میں نہیں دیکھ سکتا. اور پھر ان یادگاروں کو دیکھ کر انسان کے اندر ان لوگوں کی محبت بھی پیدا ہوتی ہے جنہوں نے اللہ کی خاطر قربانیاں کی تھی اور اپنا گھر بار چھوڑ کر, خاص طور پر حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جو تھے وہ اس بیابان وادی میں آ کر آباد ہوئے تھے.
اس خاتون کی کتنی بڑی قربانی تھی اور اللہ کی اطاعت کی کتنی بڑی نشانی تھی. یعنی اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے. حضرت ابراہیم سے کہنے لگی اپنے شوہر سے کہ آپ ہمیں یہاں چھوڑ دیں. کہا کہ اللہ نے حکم دیا. تو پھر ایک دم مطمئن ہو گئی کہ پھر اللہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو کام اللہ کے حکم کے تحت کیا جائے اس میں اللہ کی مدد شامل ہوتی ہے. اس سے انسان کو نقصان نہیں ہوتا, چاہے وہ مال قربان کرنا ہو, چاہے وقت لگانا ہو, چاہے کچھ بھی, اس میں فائدے ہی فائدے ہیں انسان کے. حتیٰ کہ جانوروں کی قربانی کا بھی اور ان سارے مقامات کو دیکھنے کا فرمایا کہ وہ وہاں پر جو ان کے لیے فوائد ہیں ان کا مشاہدہ کریں. لیشہدوا منافع لہم, جہاں سیکریفائسز ہو رہی ہیں وہاں پر فائدے بھی بہت سے ہیں. ایک زبردست ایکسپیرئنس ہے, ایک مومن کی سیاحت ہے. یعنی اب دنیا میں بہت ویکیشن پہ جانے کا رواج ہوا ہے, لیکن یہ مسلمانوں کے لیے تو کئی سو سال پہلے سے ہی وہاں کا سفر اور وہاں کی سیر جو ہے وہ ایک فریضے کی حد تک رکھی گئی اگر انسان میں استطاعت ہو. پھر اسی طرح یہ ہے کہ مختلف کلچرز کو دیکھنے اور سمجھنے کا موقع ملتا ہے, مختلف لوگوں کا طرز زندگی دیکھنے کا موقع ملتا ہے, مسلمانوں کے درمیان اتحاد پیدا ہوتا ہے. ایسے لوگوں کو جن کو آپ نہ جانتے ہیں نہ پہچانتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں, بات چیت کرتے ہیں اور صرف ایک ایمانی رشتے میں آپ پروئے ہوئے ہوتے ہیں. تو کتنے خوبصورت وہ ایکسپیرئنس ہوتے ہیں اور کیسے کیسے لوگ آپس میں جڑ جاتے ہیں اور کیسے وہ دوستیاں بعد تک بھی قائم رہتی ہیں. تو اس میں بے شمار فائدے ہیں. اور مالی اعتبار سے بھی جو لوگ حج کے سارے انتظام کر رہے ہوتے ہیں, ان کے جو بزنسز وہاں فلرش کر رہے ہوتے ہیں, حاجیوں کو جو کچھ وہ سیل کر رہے ہوتے ہیں, کھانے پینے سے لے کر گفٹ شاپنگ تک, یہ ساری چیزیں جو ہیں ایک بہت بڑا بزنس بھی ہوتا ہے. پھر قربانی کے جانوروں کا بزنس, پھر ان کی کھالیں, ان کا گوشت, یعنی فائدے ہی فائدے ہیں جو انسان اس عبادت کی تعمیل میں حاصل کرتا ہے. اور بہترین حج جو ہے وہ حج مبرور ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا افضل عمل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ پر ایمان لانا, جہاد فی سبیل اللہ اور حج مبرور. حج مبرور کیا ہے؟ ایسا حج جس میں کوئی گناہ ملا ہوا نہ ہو, یعنی گناہ اور نافرمانی سے پاک. فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ حج مبرور وہ ہے جس میں کھانا کھلایا جائے اور اچھی گفتگو کی جائے. اور مبرور کا لفظ بر سے ہے, اور بر کہتے ہیں نیکی کو. حدیث میں آتا ہے البر حسن الخلق, نیکی کیا ہے؟ حسن اخلاق. تو حج مبرور وہ حج ہے جس میں انسان ریچولز ادا کرنے کے بعد یا اس کے ساتھ ساتھ حسن اخلاق کا مظاہرہ بھی کرتا ہے, لڑائی جھگڑے نہیں کرتا, کیونکہ بہت تھکاوٹ ہوتی ہے, بہت انسان کے اوپر کیفیات گزر رہی ہوتی ہیں جس میں اس کے اندر چڑچڑا پن آ جاتا ہے. بعض اوقات رش ہوتا ہے, بھیڑ ہوتی ہے, کوئی کام ہو نہیں پاتا, بعض اوقات واش رومز کا پرابلم ہوتا ہے. تو ایسی تمام سچویشنز میں انسان اپنے جذبات کو کنٹرول کر کے رکھے, اپنے آپ کو نارمل رکھے, دوسروں کی مدد کرتا ہوا نظر آئے, یہ بہترین حج بن جاتا ہے. یعنی صرف وہاں کی عبادت ہی حج کو حج مبرور نہیں بناتی, بلکہ انسانوں کی خدمت بھی اور انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک اور معاملہ, یہ بھی حج مبرور کے لیے اہم ہے. تو حج جہاں ایک فریضہ ہے اور زندگی میں ایک ہی بار فرض ہے, وہاں اس فریضے کو جلد ادا بھی کرنا چاہیے, اور جو ہی فرض ہو جائے تو بس پھر دیر نہیں لگانی چاہیے. اور حج کے لیے جانا فی سبیل اللہ جانا بھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الحج والعمرۃ من سبیل اللہ, حج اور عمرہ اللہ کے راستے میں سے ہیں. ایک اور روایت میں آتا ہے اللہ کے راستے میں غازی اور حج اور عمرہ ادا کرنے والے اللہ کا وفد ہے, وہ اللہ کے ڈیلیگیٹس ہیں, اللہ کے مہمان ہیں. اور حج کرنے والے کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں. یعنی اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے, گزشتہ سارے گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے, انسان بالکل ایسے ہوتا ہے جیسے وہ نئے سرے سے پیدا ہوا ہو. پھر پے در پے حج کرنا فقر اور محتاجی دور کرنے کا ذریعہ بھی ہے. کمزوروں, بوڑھوں اور عورتوں کا جہاد حج ہے. اور اگر حج کی نیت سے انسان نکلتا ہے اور وفات ہو جاتی ہے راستے میں, تو قیامت کے دن تک حج کرنے والے کا ثواب لکھا جاتا ہے. یعنی وہ ثواب بند نہیں ہوتا, کنٹینیوس ہوتا ہے. تو حج جو ہے انسان کے اندر اخلاص بھی پیدا کرتا ہے, کیونکہ اتم الحج والعمرۃ للہ, نعمتوں پر شکر ادا کرنے کا ذریعہ, کیونکہ انسان ہر طرح کے لوگوں کو دیکھتا ہے, امیر, غریب, فقیر, بوڑھے, بیمار. بعض اوقات انسان کہتا ہے میں تھک گیا ہوں, لیکن دیکھتا ہے کہ ایک شخص کا پاؤں ہے ہی نہیں,
میرے پاؤں میں تکلیف تھی تو میں جب طواف کر رہی تھی تو تھوڑا مشکل ہو رہا تھا طواف، تو میری ایک دم نگاہ پڑی اپنے سے سامنے شخص پر جو ایک پاؤں کے اوپر اور بیساکھیوں کے ساتھ طواف کر رہا تھا. تو انسان کو شکر کے جذبات پیدا ہوتے ہیں جب انسان اوروں کو دیکھتا ہے کہ وہ آپ سے بھی مشکل حال میں ہے، تو آپ کو پھر سیلف پٹی نہیں رہتی، آپ اللہ کا شکر ادا کرتے. تو حج کے موقع پر انسان بہت مواقع پر شکر گزار بھی ہوتا ہے. پھر یہ ہے کہ یہ فریضہ ادا کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے، کیونکہ اللہ کے دوست ابراہیم علیہ السلام کی سنت بھی ہے. حج کے سفر میں انسان اپنے نفس کے ساتھ بہت جہاد کرتا ہے، اور obviously یہ ایسا جہاد ہے جس میں قتال نہیں، لیکن بہت سی جگہ پر ضبط نفس اور صبر کا امتحان ہوتا ہے. پھر اجر پانے کا ذریعہ ہے، اللہ کے ذکر کا ذریعہ ہے، شاعر اللہ کی تعظیم کا ذریعہ. آپ دیکھیے کہ تلبیہ اور ذکر اور تکبیرات اور یہ تمام چیزیں ذکر میں اضافے کا سبب بنتی ہیں. پھر افضل عشرے میں یہ حج کا فریضہ ہوتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ تمام گناہوں کی معافی کا ذریعہ اور دعوت اللہ کا بہت بڑا ذریعہ بنتا ہے. آپس کے مسلمانوں کے تعارف اور آپس کی محبت اور مودت بڑھانے کا ذریعہ بنتا ہے. معاشرتی تعلقات مضبوط ہوتے ہیں، دوستیاں مضبوط ہوتی ہیں، مشقتیں برداشت کرنے کی عادت ہوتی ہے، اور فزیکلی بھی انسان اسٹرانگ ہو کر لوٹتا ہے، کیونکہ حج آرام سے بیٹھ کے کسی کرسی پہ نہیں کیا جا سکتا. اس کے لیے آپ کو بہرحال کہیں نہ کہیں ضرور چلنا پڑتا ہے اور مشقت کرنی پڑتی ہے. آپ کا خون پسینہ ایک ہوتا ہے، تو یہ چیز بھی انسان کے اندر یعنی دنیاوی اعتبار سے بھی بہتری لاتی ہے. پھر افضل حج میں ایک اور حدیث کے مطابق الحج والسج، جس میں بہت تلبیہ پکارا جائے اور خوب قربانیاں کی جائیں. اور یہ دو اعمال خاص ہیں حج کے جو حج پر ہی ادا ہوتے ہیں، یعنی تلبیہ اور اس کے ساتھ ساتھ قربانی کا کیا جانا. اس کے بعد بہترین عبادت جہاد اور ہجرت ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کیا، اللہ کے ہاں درجے میں زیادہ بڑے ہیں اور یہی کامیاب لوگ ہیں. ان کا رب انہیں اپنی طرف سے بڑی رحمت اور عظیم رضامندی اور ایسے باغوں کی خوشخبری دیتا ہے جن میں ان کے لیے ہمیشہ رہنے والی نعمت ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ. بے شک اللہ ہی ہے جس کے پاس بہت بڑا اجر ہے. کتنی خوشخبریاں ہیں اس کے ساتھ. جہاد کا معنی ہوتا ہے کوشش کرنا، بڑی کوشش. جہد بھی ہوتا ہے اور جہاد. جب حروف زیادہ ہو جاتے ہیں کسی اصل مادے میں تو معنی بھی زیادہ ہو جاتا ہے، اس میں شدت آ جاتی ہے. تو دین کے راستے میں، اللہ کے راستے میں جو سچی کوشش ہوتی ہے وہ جہاد کہلاتی ہے. انسان کا نفس اس کو برائی کی طرف لے جانا چاہتا ہے، تو انسان اپنے نفس سے جب لڑتا ہے تو یہ نفس کا جہاد کہلاتا ہے. دوست ساتھی اس سے غلط کام کروانا چاہتے، پیئر پریشر ہوتا ہے، اس پریشر کے خلاف انسان صحیح کام کرتا ہے، کسی کا دباؤ قبول نہیں کرتا، وہی کرتا ہے جو اللہ کا حکم ہوتا ہے. تو یہ بھی ایک جہاد ہے. اسی طرح لوگوں کو جب اچھی بات بتائی جاتی ہے، بری بات سے روکا جاتا ہے، تو یہ بھی ایک مشقت والا عمل ہے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر آسان نہیں ہے، لیکن جب انسان ان مشقتوں کو برداشت کر کے لوگوں کی خیر خواہی کے لیے ان کو صحیح بات بتاتا رہتا ہے، چاہے ان کی طرف سے بری بلی باتیں بھی سننے کو ملے، تو یہ بھی جہادی کی ایک قسم ہے. پھر اسی طرح بعض اوقات انسان کے اپنے ہی رشتے داروں، اپنے ہی پڑوسیوں، دوستوں اور ان کی طرف سے انسان کو تلخ قسم کے تجربات پیش آتے ہیں. ایسے میں اللہ کے حکم پر قائم رہنا، جوابی کاروائی نہ کرنا اور تعلقات کو، ریلیشن شپ کو خوشگوار رکھنا،
اللہ کی خاطر یہ سب کچھ کرنا، یہ بھی ایک جہاد کی قسم ہے. جہاد کی ایک قسم جو ہے وہ قتال ہے، جس میں اللہ کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے دشمن سے لڑا جاتا ہے، اور اس کے مقابلے میں دین کی اور دین کی خاطر جو جگہ ہوتی ہے اس کی حفاظت کی جاتی ہے، اور اس کو بھی جہاد کہا جاتا ہے. تو جہاد صرف کسی ایک عمل کا نام نہیں، اس میں بہت سی کوششیں جو ہیں شامل ہو جاتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی راہ میں ایک دن مورچے پہ رہنا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے. جنت میں تم میں سے کسی کے کوڑا رکھنے کی جگہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے. کسی شخص کا صبح یا شام کے وقت اللہ کے راستے میں چلنا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے. یعنی ان سب چیزوں کو بہت بڑے اجر کا باعث بتایا گیا. اور رباط جو ہے وہ مسلمانوں کی حفاظت، اس کے لیے پہرا دینا، سرحدوں کی حفاظت، یہ چیز اس میں آتی ہے. اور کہتے ہیں کہ یہ واحد ایک عمل ایسا ہے کہ جو کم سے کم 1 گھنٹے کا ہوتا ہے، زیادہ جتنا بھی لمبا ہو سکتا ہے. اور اگر کوئی شخص رباط کی حالت میں فوت ہو جاتا ہے تو اس کا عمل قیامت تک لکھا چلا جاتا ہے. اور غدوہ جو ہے اور روحہ جو ہے، غدوہ دن کے اول حصے کو کہتے ہیں ظہر تک، اور ظہر سے رات تک پھر روحہ کہلاتا ہے. یعنی پہلے حصے میں انسان نکلے یا پچھلے حصے میں نکلے، مارننگ یا آفٹرنون میں. اور اللہ کے راستے میں جو نکلتا ہے اس قدم پر آگ حرام ہو جاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کی حفاظت اور ضمانت میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں. اسی طرح علم کے راستے میں نکلنا بھی جہاد ہے. آپ علم حاصل کرنے کے لیے اپنا گھر چھوڑتے ہیں اور کہیں پہنچ کر باقاعدہ آپ علم حاصل کرتے ہیں، یہ بھی فی سبیل اللہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص طلب علم میں گھر سے نکلا، یعنی یہ نیت کر کے نکلا کہ میں کوئی اچھی بات سیکھ کر آؤں، وہ واپس آنے تک اللہ کے راستے میں ہے. پھر اسی طرح خیر کی تعلیم دینے کے لیے، یعنی ایک ہے طالب علم اور ایک ہے معلم، تو جو سکھانے کے لیے نکلتا ہے وہ بھی اللہ کے راستے میں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص میری اس مسجد میں آئے اور اس کا ارادہ صرف کوئی اچھی بات سیکھنا یا سکھانا ہو. آپ نے اپنی مسجد کا ذکر اس لیے کیا کہ اس وقت علم کا مرکز صرف وہی مسجد تھی، آپ کے علاوہ کہیں اور علم کی مجالس نہیں لگتی تھی. لیکن اس کے بعد پھر عمومی حکم بھی ہو سکتا ہے کہ جس بھی ایسی جگہ پر جہاں علم سکھایا جاتا ہو وہاں پہنچنا. فرمایا اور کوئی دنیاوی غرض نہ ہو، یعنی کوئی اور لالچ نہ ہو، تو اس کا درجہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کا سا ہے. اور جو شخص کسی اور مقصد کے لیے مسجد میں آیا وہ اس آدمی کی طرح ہے جس کی نظر کسی اور کے مال پر ہو، یعنی اس نے وہ اجر کھو دیا. تو انسان جب خیر کی بات سیکھنے کے لیے یا سکھانے کے لیے نکلے تو اس کا اجر اللہ ہی سے چاہے اور اللہ کی خاطر وہ یہ کام کرے. صبح کے وقت علم کے لیے نکلنے کی فضیلت بتائی گئی کہ تم میں سے کوئی ہے جو صبح سویرے بتخان جائے اور بغیر کسی گناہ اور قطع رحمی کے بڑے بڑے کوہان والی 2 اونٹیاں لے. آپ نے فرمایا، لوگوں نے عرض کیا ہم میں سے ہر کوئی یہ چاہتا ہے. آپ نے فرمایا، تم میں سے کوئی صبح مسجد کی طرف نہیں جاتا کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کتاب کی 2 آیتیں خود سیکھے یا ان کی قرات کرے، یا اس کے لیے 2 اونٹیوں سے زیادہ بہتر. یعنی منیمم اگر 2 آیتیں بھی کوئی جا کے سیکھتا ہے تو اس کا بھی اتنا بڑا اجر ہے. تو سوچئے جو پورا صفحہ اور پورا ربع یاد کر لیتے ہیں جا کر، یا اس کا ترجمہ سیکھ لیتے ہیں یا تفسیر سیکھتے ہیں یا سکھاتے ہیں، اس کا کیا اجر ہوگا. اور طالب علم کے لیے تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ فرشتے پر بچھاتے ہیں. اور ایک روایت کے مطابق حج کے برابر بھی ثواب ملتا ہے. ابو امامہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کے وقت اس لیے مسجد کی طرف نکلا کہ بھلائی سیکھے یا سکھائے، دونوں میں سے کوئی بھی کام کرے، تو اس کے لیے پورا حج ادا کرنے والے کے مثل اجر ہے. یعنی بعض اوقات انسان وہاں تک نہیں جا سکتا. یہ اتنا بڑا اجر کیوں بتا دیا گیا؟ اس لیے کہ حج ایک ذاتی عمل ہے، لیکن جب انسان علم دیتا ہے تو اس سے بہت سی زندگیوں میں خیر و بھلائی آتی، تو اجر ملٹی پلائی ہو جاتا ہے. اور اسی طرح سیکھنے والے کے لیے کیوں اجر ہے کہ وہ سیکھ کر اوروں کو سکھانے والا ہے، اس کا عمل بدلے گا اور اس کے عمل کی تبدیلی دوسروں کے لیے انسپریشن کا باعث ہوگی. پھر اسی طرح بہترین جہاد ظالم بادشاہ کے سامنے حق کی بات کہنا ہے. یہ سنن نبی داؤد کی حدیث ہے. آپ دیکھیے کہ ظالم حکمران یا ایسا حکمران کہ جو لوگوں کے ساتھ زیادتی کرتا ہے یا ان کے حقوق نہیں دیتا، تو اس کو اس سے روکنا اس کے ساتھ خیر خواہی ہے، کیونکہ ہمارا دین خیر خواہی کا نام ہے، جو عوام کے ساتھ بھی ہے اور حکمرانوں کے ساتھ بھی ہے. اور یہاں پر فرمایا کہ کلمت عدل، یعنی وہ کلام جو
عدل پر مبنی ہو، ایگزیجریشن پر مبنی نہ ہو، صحیح بات ہو، خیر خواہی کی بات ہو. کلمہ لفظ کو کہتے ہیں ورڈ. تو چاہے ایک لفظ ہی آپ کسی کو بتا رہے ہیں، اور پھر حکمران کو بتانے کا فائدہ یہ کہ اس سے بہت بڑی خیر پھر پھیلتی ہے. اگر حکمران عدل کرنے والا بن جائے، لوگوں میں انصاف کرے، تو پھر ایک دو نہیں ہزاروں کو عدل ملتا ہے، اور آپ اس کا سبب تھے، آپ کے کہنے کی وجہ سے یہ کام ہوا. اچھا، یہاں پر آپ دیکھیے کہ ہمارے دین میں حق بات کہنے کی بھی بڑی اہمیت ہے، اور صحیح بات کسی کو پہنچانے کی بھی بڑی اہمیت ہے. اور قرآن مجید میں آتا ہے وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، ایسے لوگ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے. تو لوگوں کی ہیبت، اور خصوصاً حکمرانوں کی، اور پھر وہ بھی ظالم کی، بہت مشکل وقت ہوتا ہے کہ اس وقت انسان ان کو منکر سے روکے یا ان کو کوئی اچھی بات بتائے. لیکن اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کا بہت بڑا اجر. یاد رکھیے یہ جو الفاظ ہیں نا قابل غور ہیں. کلمۃ عدل عند سلطان جائر، عند اس کے پاس جا کے بات کرے. اچھا، ہمارے لوگوں نے کیا شروع کر دیا، مسجدوں کے ممبروں پر، پبلک پلیسز پر، اپنے گھر کی مجلسوں میں، ہر جگہ بیٹھ کے حکمرانوں کو برا بھلا کہتے ہیں. اور حکمرانوں کو ان کے کان کو بھی بعض اوقات خبر نہیں ہوتی کہ عوام کیا کہہ رہے ہیں، انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ ان کے آس پاس جو وزیر مشیر ہوتے ہیں وہ بعض اوقات ان کو ایسی بات پہنچنے نہیں دیتے. تو پھر اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب آپ کو بلایا جائے اور آپ کے پاس چانس ہو، موقع ہو، آپ ان تک اپروچ رکھتے ہو، پہنچ سکتے ہو، آپ کا ان کے ساتھ کوئی کنیکشن ہو، کوئی رشتہ داری ہو، کوئی دوستی ہو، کوئی ملاقات کا موقع ہو، تو اس موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیں اور ان کی خیر خواہی کریں. پھر اسی طرح بہترین شہید کون ہے، یعنی بہترین جہاد کی بات ہوئی، بہترین جہاد میں ظالم کے سامنے کلمہ حق، اور پھر بہترین شہید. ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سے شہید سب سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا جو اگر صف میں دشمن کے سامنے پہنچ جائیں تو اس وقت تک اپنا رخ نہیں پھیرتے جب تک شہید نہ ہو جائیں. یہی لوگ جنت کے بالا خانوں میں قیام پذیر ہوں گے، انہیں ان کا رب دیکھ کر مسکراتا ہے، اور جب تمہارا رب دنیا میں کسی بندے کو دیکھ کر مسکرانے لگے تو اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا. سبحان اللہ. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے راستے میں جان دینا، اور پھر فوکسڈ رہنا، اور اپنے اس سے پھرنا نہیں، ادھر ادھر نہیں کہ مشکل وقت آئے تو انسان کو اور بہانہ ڈھونڈ کے آگے پیچھے ہو جائے. نہیں، حتیٰ کہ اگر جان بھی اس راستے میں جاتی ہے، کسی بھی طرح کی قربانی ہے، تو وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں جنت میں لے جانے کا باعث ہے. ایسے لوگ اللہ کے ساتھ بہترین سودا کرنے والے ہیں. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذلک هو الفوز العظیم. اس کو بہت بڑی کامیابی قرار دیا گیا. یہ عذاب علیم سے نجات پانے والے لوگوں میں سے سب سے افضل وہ لوگ ہیں، اور زیادہ کامل ایمان والے. اور اللہ کے راستے میں نکلنا غموں سے بھی بچاتا ہے. غم کا علاج ہے، یعنی فی سبیل اللہ نکلنا. اس سے انسان کو ایک بڑی مشقت کا تو سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن انسان اپنے سارے غم، پریشانیاں، دکھ پیچھے چھوڑ آتا ہے، اور خیر کی مجلس میں آ کے خیر کا کام کر کے اللہ کے راستے میں نکل کر وہ ایک نئی زندگی لے کے لوٹتا ہے. پھر اسی طرح بہترین جہاد نفس اور خواہش سے جہاد کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا جہاد افضل ہے، تو آپ نے فرمایا اللہ عز و جل کی ذات کی خاطر تمہارا اپنے نفس اور اپنی خواہش سے جہاد کرنا. اپنے نفس اور خواہش سے جہاد کرنا. یاد رکھیے کہ انسان کے 3 بڑے دشمن ہیں. 3 چیزیں انسان کی دشمن ہیں اس زندگی میں، اور موت تک اس پہ مسلط ہے، پیچھا نہیں چھوڑتے. ایک ہے شیطان جو باہر سے ہے، ایک ہے نفس امارہ، اور تیسرے ہے حب الدنیا، دنیا کی محبت، دنیا کی لالچ. شیطان کے بارے میں تو آتا ہے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن سمجھو. پھر نفس امارہ جو ہے ان النفس لامارۃ بالسوء، اور پھر حب دنیا. تو ان کا علاج کیا ہے؟ شیطان کے مقابلے میں اگر انسان اللہ کے لیے اپنے آپ کو خالص کر لے تو رحمان کے فرشتوں سے مدد ملتی ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. شیطان بھاگ جاتے ہیں اس بندے سے. پھر نفس امارہ کا مقابلہ کرنے کے لیے جو خواہشات کو ابھارنے کا ذریعہ بنتا ہے، اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، عقل جیسی نعمت اور دولت دی ہے کہ جب نفس کی خواہش سر اٹھانے لگے تو دیکھو یہ کیا کر رہے ہو تم،
کیوں حرام رستے پہ جانا چاہتے ہو, کیوں غلط کام کر رہے ہو. عقل جو ہے ذی حجر, وہ حجر وہاں رکاوٹ ڈال دیتی ہے کہ نہیں یہ کام نہیں کرنا. اور تیسری چیز حب الدنیا, اس کا علاج ہے آخرت کا تذکرہ زیادہ کرنا. حب الدنیا کا علاج کیا ہے؟ آخرت کی یاد اور آخرت کی نعمتیں. کثرت سے جنت کا تذکرہ اور جہنم کا تذکرہ یہ انسان کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے. تو نفس کا جہاد جو ہوتا ہے, ابن قیم کہتے ہیں دشمن کے جہاد پر فوقیت رکھتا ہے, کیونکہ جو انسان خود کو ڈسپلن نہیں کر سکتا, اپنے آپ پہ قابو نہیں پا سکتا, وہ کسی اور کے ساتھ کیا کرے گا. ابن قیم کہتے ہیں نفس کے جہاد کے 4 درجے ہیں. علم سیکھنے کا درجہ, علم پر عمل کا درجہ. یعنی ایک جہاد کیا ہے کہ پہلے آپ انسان سیکھے. آپ سب کو معلوم ہے کہ سیکھنا ایک مشقت طلب عمل ہوتا ہے, محنت لگتی ہے, اس میں وقت لگتا ہے, قربانی ہوتی ہے. پھر عمل کرتے ہیں تو اس سے بڑی مشکل پیش آتی ہے. یعنی جو نئی چیز سیکھتے ہیں پھر جب اس کے اوپر عمل کرنے لگتے ہیں, چاہے روزہ رکھنا ہو, نماز پڑھنی ہو یا صدقہ کرنا, سب مشکل کام ہے. پھر ایک یہ مرحلہ آتا ہے. پھر اس سے اگلا مشکل مرحلہ کیا ہے؟ کسی کو دین کی دعوت دینا. اس میں آپ کو بہت باتیں سننی پڑتی. خود کسی کارنر میں بیٹھ کے عبادت کر لینا آسان ہوتا ہے, اور وہ مشکل ہے, پر چھوٹی مشکل ہے. بڑی مشکل کیا ہے؟ جب آپ کسی کو سکھاتے ہیں تو وہ آپ کو تانے دیتا ہے یا آپ کو زندگی دوبھر کرتا ہے. تو پھر اس میں انسان جو اذیتوں پہ صبر کرتا ہے, یہ بھی ایک جہاد ہے. تو نفس کو خواہش سے روکنے کی جزا جنت ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. اور پھر نفس سے مجاہدہ کر کے انسان تھکاوٹ میں نیند قربان کر کے عبادت کرتا ہے تو اللہ کا قرب پاتا ہے. اور اس کے برعکس خواہش پرستی, اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر خواہشوں کے پیچھے لگ جانا, یہ گمراہی ہے. حضرت داؤد کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ, خواہش نفس کی پیروی نہ کرنا, یہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دے گی. اور پھر اپنی مرضی کی زندگی گزارنا, سیلفش ہو کے زندگی گزارنا, یہ گمراہی کی زندگی ہے. شیطان خواہش کے راستے سے آتا ہے انسان کے پاس, تو اس پر قابو پانے کے لیے بھی اپنی خواہش پہ قابو پانا ہوتا ہے. تو بری خواہشات سے پناہ مانگنی چاہیے. اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء. اور آخری چیز ہے بہترین ہجرت. عمر بن عبسہ کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھا کون سی ہجرت افضل ہے؟ آپ نے فرمایا تمہارے رب عز و جل کو جو چیز ناپسند ہے اسے چھوڑ دو. اللہ کی ناپسندیدہ چیزوں کو چھوڑنا بہترین ہجرت ہے. اور ایک اور حدیث میں مہاجر وہ ہے جو اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے, اللہ کی خاطر گناہ چھوڑ دیتا ہے, حرام کام چھوڑ دیتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ وہ 3 لوگ جو باہر کہیں جا رہے تھے, غار میں انہوں نے پناہ لی, اچانک بارش کی وجہ سے چٹان لڑکی اور غار کا منہ بند ہو گیا. تو اس میں سب نے اپنے اچھے اچھے عمل پیش کیے. ان میں سے ایک شخص نے کیا کہا تھا, اے اللہ تو خوب جانتا ہے کہ مجھے اپنے چچا کی لڑکی سے بہت محبت تھی جتنی کسی مرد کو عورت سے ہو سکتی ہے. اس لڑکی نے کہا تم مجھ سے اپنی خواہش اس وقت تک پوری نہیں کر سکتے جب تک مجھے 100 اشرفی نہ دو. کہتے میں نے ان کے حاصل کرنے کی کوشش کی, آخر اتنی اشرفیاں جمع کر لی. پھر جب میں نے وہ مال اس کو دیا اور اپنی خواہش پوری کرنے لگا تو وہ بولی اللہ سے ڈرو اور اس مہر کو ناجائز طریقے پہ نہ توڑو. اس پر میں کھڑا ہو گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا. اب اگر تیرے نزدیک بھی میں نے یہ عمل تیری رضا کے لیے کیا تھا تو اس غار سے نکلنے کا راستہ بنا دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ پتھر 2/3 ہٹ گیا. یعنی اللہ تعالیٰ کو اس کا یہ عمل اتنا پسند آیا. تو یہ ہے وہ بہترین کام جو ہمیں ان دنوں میں تو کرنے ہی ہیں, لیکن ان کو زندگی بھر کے لیے اپنانا ہے. اور ہر چیز میں جب ہم دنیاوی اعتبار سے بہترین دیکھتے ہیں تو اعمال میں بھی بہترین اعمال کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے, کیونکہ عمل کرنے والا اور نہ کرنے والا برابر نہیں ہوتے. اور پھر یہ ہے کہ افضل ترین اعمال یعنی نیکیوں میں, جیسے شروع میں نے بتایا تھا کہ بہت سی نیکیاں اچھی ہوتی ہیں لیکن ان میں سے پھر وہ نیکی لینی چاہیے جو دوسری نیکیوں پر بھی بھاری. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ دے, حکمت دے, توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد.